بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. آسان سوال سے شروع کرتے ہیں گفتگو. 28 دسمبر کو یک آپ کو الطاف حسین صاحب کیوں یاد آ گئے؟ اس پریس کانفرنس کا محرک کیا تھا؟ آپ کے میں انٹرو سے جو ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. آپ نے مجھے کہا کہ میں نے الزام لگایا. میں نے الزام نہیں لگایا. آپ تو میڈیا کے صحافی ہیں ماشاءاللہ سے, اتنے پرانے اور اتنے منجے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پاکستان کی عدالت نے 2020 میں الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا ہے؟ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہاں پر بندہ پکڑا؟ آپ کو یہ رپورٹ اون بینٹ جون کی رپورٹ پتہ نہیں ہے کہ را جو ہے وہ برطانیہ کو الطاف حسین کا کیس چلانے نہیں دینا چاہتی؟ کیا آپ کے پاس افتخار حسین کی گرفتاری کی خبر نہیں ہے کہ جس کو ہیترو ایئرپورٹ سے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں گرفتار کر لیا گیا؟ اور 2020 میں جو پاکستان کی عدالت نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی مدد سے, جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ یہاں پر آئی, برٹش ایمبیسی کے جو ایمبیسڈر ہیں, جو ہائی کمشنر تھے اس وقت, وہ سب لوگ انوالو ہوئے, اور پھر پاکستان نے جو ڈیسیجن کیا اس ڈیسیجن کو جو برٹش ہائی کمیشن اس نے انڈورس کیا. وہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اچھا مجھے ایک جملہ مجھے کہنے دیں. وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 2020 میں 3 لوگوں کو جو ہے عمر قید کی سزا ہوئی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مطلب ہے کہ جو بھی اس کیس کی وہ ہوا تھا, لیکن برطانوی حکومت, میں آفیشیلی بات کر رہا ہوں کہ برطانوی حکومت نے تو الطاف حسین کو ایک کہتے ہیں نا لیز دی ہوئی ہے, کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو نہیں سنیے, اس میں آپ یہ ادھوری بات ہے کہ 3 لوگوں کو سزا ہوئی. اسی سزا میں یہ سب سے پہلی ہیڈ لائن اس والی بات کی ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ الطاف حسین ہے. اچھا وہ کیوں نہیں بولتے؟ اسی سزا میں لکھا ہے, اسی سزا کے پیپر میں لکھی ہوئی ہے بات, ہیڈ لائنوں میں چھپی ہوئی یہ والی بات. یہ کیوں نہیں بولتے صاحب؟ مان لیا کہ 2020 میں سزا ہو گئی, تو اب وہ جو میرا سوال جو تھا کہ محرک کیا ہے, میرے کہنے پہ نہ مانے. میں تو آپ کو آج آ جاتے ہیں کہ ابھی یہ بات کیوں 2026 میں 2025 میں یہ بات. بھائی آپ نے نہیں دیکھا کہ برطانیہ میں بیٹھ کر عمران فاروق, جن کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں, ان کی مسز کی ڈیتھ پر اس ڈیتھ باڈی کو یہاں بھیجنے کے لیے وہ دنیا بھر سے چندے کر رہا ہے. جس کو 6000 پاؤنڈ چاہیے وہ دنیا بھر سے چندے کر رہا ہے. پھر وہ وہاں پر اپنے سوشل میڈیا پہ یہ خطاب کر رہا ہے, بات کر رہا ہے کہ وہ یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر عمران فاروق مارا. یہ وجہ بنی وہ قاتل جو کہ 15 سال پہلے قتل کر کے فون کال ریسیو کر کے ثبوت و شواہد کے ساتھ یہ جو ہے وہ پکڑا جا چکا, نومینیٹ ہو جا چکا. اس کو عدالت نے 2020 میں سزا دے دی, ایبسکونڈر کہہ دیا, ماسٹر مائنڈ کہہ دیا. 15 سالوں سے وہ برطانیہ میں ہے. ایک اپیل جمع نہیں کروائی کہ میرے شہید انقلاب کے قاتلوں کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگاؤ. ایک بیان نہیں دیا آج تک, کوئی عدالت میں نہیں گیا. وہ 15 سالوں کے بعد آج بیٹھ کر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے کہ وہ قاتل بتائے گا کہ قاتل کون ہے. یہ وجہ بنی مصطفیٰ کمال کی بات کرنے کی. تو ہاں بالکل یہ سمجھے کہ الطاف حسین صاحب نے جب یہ کہا, دعویٰ کیا کہ وہ بتائیں گے, تو اس کے رد عمل میں آپ نے یہ پریس کانفرنس کی. مگر پھر سوال ہوتا ہے کہ مطلب ہے جب ان کی ایک حیثیت نہیں رہی, جو ایم کیو ایم اکثر کہتی ہے کہ جی وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں, تو آپ کے خیال میں جو ہے اتنا بڑا رد عمل دینے کی ضرورت تھی؟ میری کچھ آپ کی پارٹی کے لوگوں سے, سینئر لوگوں سے بات ہوئی, تو ان کا کچھ تحفظات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو ہوا وہ ہوا, لیکن جو لب و لہجہ استعمال کیا گیا بقول ان کے ایک سوئے ہوئے مسئلے کو کیوں اٹھایا گیا اس وقت؟ جی وہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. ہمت پیدا کریں, میرے سامنے بات کریں. ان سے بڑا کوئی منافق نہیں ہے. یہ سب لوگ الطاف حسین کے بینیفیشریز تھے نا. ان کو الطاف حسین را کا ایجنٹ, قاتل, بدماش, اپنی عورتوں کو بٹھا کر جو ہے وہ تربیت دیتا ہوا کیمرے کھول کر, وہ اس کو ان سب کو جو ہے وہ برا نہیں لگتا. الطاف حسین کا بینیفیشری تو میں بھی تھا. یہ بے غیرت لوگ ہیں, ان کو کوئی حیا شرم نہیں ہے, اور یہ منافق ہیں. ہمت پیدا کریں, اتنی ہمدردی الطاف حسین سے ہے, ہمت پیدا کریں کہ آج جا کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اوپنلی. میرے سامنے کوئی یہ بات نہیں کرتا. تو دیکھیے, اگر آپ جو ہے وہ بھائی میں بھی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں نا کیمرے پہ, آ جائے نا وہ بات کریں. تو میں ایسے لوگوں کا منافق کہنے کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ, ہم نے اس کی چونکہ چودراہٹ پر بم گرا دیا ہے, ان کے ساتھ ساتھ اور بھی جن کی چودراہٹیں چل رہی تھی وہ بھی سب جو ہے اس کے اندر مارے گئے ہیں. اس لیے وہ طبقہ یہ والی بات کرتا ہے, جو قوم ہے, جو ورکر ہیں, جو کارکنان ہیں, اور وہ بہت سارے ذمہ داران جن کو جو ہے جب سچ پتہ چلا تو وہ آج جو ہے بالکل سچ کے ساتھ کھڑے ہیں.
ان میں سے کسی کو بھی یہ والی تو پرابلم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ لیں کہ پارٹی میں کچھ فرکشن ہے. جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ جو ہیں وہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں, لیکن جو آپ کے سینئر رہنما ہیں کہ جب میں نے بذات خود بات کی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن ہو, دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ کا احترام ہو کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے بات کر دی, لیکن دل میں ان کے کہ بھئی ایک بلا وجہ کا ایشو بقول ان کے جو ہے چھیڑا گیا. تو اس کا مطلب ہے پارٹی میں فرکشن ہے, دو رائے ہے اس معاملے کے اوپر. جی ایسے دیکھیں نا, وہ آپ مجھے خود آپ بھی تو اس ملک کے شہری ہیں, انسان ہیں نا, آپ کے اندر بھی ایک عقل و شعور ہے. مجھے بتائیے جو بچہ 2010 میں عمران فاروق کا مرڈر ہوا ہے, 3 سال کا 5 سال کا تھا, وہ آج وہ 18 سال کا 20 سال کا ہو گیا ہے. جب مرڈر ہوا, جب یہ ٹیسو بہارے تھے, جب یہ ڈرامے کر رہے تھے, اس وقت تو اس کو ہوش نہیں تھا, آج اسے ہوش ہے. آج اگر کوئی شخص قوم کا رہنما بن کر آج کی جنریشن کو یہ کہہ رہا ہے, تو مجھے بتائیے کہ ہمیں سچ نہیں بولا. آپ مجھے اس پریس کانفرنس سے پہلے آخری پریس کانفرنس میری کب آپ کو یاد ہے, مجھے بتائیے کہ میں روزانہ الطاف حسین کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے بھی چھوڑ رکھا تھا. بالکل چھوڑا ہوا تھا. جی وہی میرا بھی سوال تھا. سالوں سے چھوڑ رکھا تھا, سالوں سال سے چھوڑ رکھا تھا. لیکن سر جب جو ہے وہ کوئی اتنی بلیٹنٹ, اس کی ہمت دیکھیں آپ کہ قاتل جس نے قتل کیا ہے, جس نے کوئی اپیل نہیں کی ہے, جس نے وہاں پر ان کے بیوی بچوں کی کوئی آبیاری نہیں کی ہے, وہ خیرات کے مکان میں رہ رہے ہیں, خود محل میں رہتا ہے, 8 مکانات ہیں وہاں پر, اس کے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے لاش. تو بھئی ہم نے وزارت لینے کے لیے اتنی جدوجہد نہیں کی تھی, الطاف حسین نے ہمیں سب کچھ دے رکھا تھا. تو میں بہت معذرت کے ساتھ, احترام کے ساتھ اس تھاٹ کو منافقت سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. اور اگر کوئی نہیں, کسی نے میرے سامنے آ کے میرے سامنے بات کرے نا, اور چلے کیمرے پہ بات نہیں کر, میرے سامنے بات کرے, نہیں پوری ایم کیو ایم, جو کہ ایم کیو ایم صحیح ہے, جو کہ قوم کا سوچتی ہے, اور جو وہ بالکل اس نے جو ہے مجھے اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور دوسرے لوگوں کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا مجھے یہ سمجھائیے کہ میں نے وہ الطاف حسین صاحب کا کلپ جو ہے ہو سکتا ہے پورا نہ میرے پاس پہنچے, انہوں نے اشارے کنایوں میں بات کی کہ میں بتاؤں گا جس کے بارے میں جو بھی ان کا دعویٰ ہے, کسی پہ براہ راست الزام تو نہیں لگایا. آپ عجیب بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 2020 میں کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے, ہمیں ایسے پتا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے. جو افتخار حسین ہے, اس نے کال ریسیو کی ہے قاتلوں کی, وہ قاتل بتا چکے ہیں سارا. آج وہ یہ والی بات بھی, اشارے کناروں والی بات بھی وہ کر, مطلب اسی بات پہ ہمارا خون کھولتا ہے نا کہ ہاؤ ڈیئر یو آر یار, تم نے کتنا جو ہے وہ, کتنا ہمیں جو ہے وہ کمتر سمجھا ہوا ہے, ہمیں بے وقوف سمجھا ہوا ہے کہ تو 15 سال کے بعد. اصل میں مسئلہ یہ کہ کوئی کسی کا پرسنل, میرے اور آپ کا کوئی پرسنل ہوتا نا, اور پھر کوئی قاتل, اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہوتے, اور وہ 15 سالوں کے بعد آپ کو کہیں نظر آتا, تو اور وہ پھر یہ بتا رہا ہوتا کہ وہ اشاروں میں بتا رہا ہوتا کہ یہ میں بتاؤں گا کہ قتل کس نے کیا, اور جس کے بارے میں بالکل دنیا کلوز کر چکی ہو بات کہ بھئی یہی قاتل ہے, تو میں دیکھتا کہ پھر آپ کسی سگے کے جانے پہ جو ہے وہ آپ کا خون کھولتا, یا آپ اسی طرح بردباری اور اسی طرح سے منافقت سے کام لے رہے ہوتے. میں جو ہے وہ میں سچ کو صحیح ٹائم پر, اللہ نے مجھے یہ طاقت ہمت دی ہے, جب تک میری سانسوں میں سانس ہے, میں جھوٹ, جتنا لوگ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے, مصطفیٰ کمال اتنا سچ بولے گا انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے ایک بات سمجھائیے کہ اب ماشاءاللہ وزیر بھی ہیں, آپ کی جماعت جو ہے وفاق میں مطلب حکومت کا حصہ ہے, کیا وجہ ہے کہ جو پاکستان جو ہے آفیشلی پرسیو کیوں نہیں کر رہا برطانیہ کے ساتھ اس معاملے کو, جبکہ ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ برطانوی بڑا ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, قانون کی بالادستی کی وہ ریاست بات کرتی ہے, کیوں آپ لوگ جو ہیں الطاف حسین صاحب کے خلاف جو ہیں مربوط طریقے سے, منظم طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اپروچ نہیں کریں ان کی گورنمنٹ کو کہ جی حوالے کریں؟ جی دیکھیے وہ تو یہ اپروچ تو کر چکی نا, نہیں ہوا حوالے. پاکستان کو پتا ہے فورن منسٹری کو کہ وہ نہیں ہوں گے حوالے, چونکہ ان کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے حوالے. اور جبھی تو کیس یہاں چلا, برطانیہ اپنے سارے ثبوت و شواہد, آپ کو پتا ہے نا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ بھئی جب مرڈر ہوا تو اسکاٹلینڈ یارڈ نے قاتلوں کا پتہ لگا لیا, تصویریں نکال لی, ڈیٹیل نکال لی, فورنزک نکال لی, ان کی کال کی ساری جو ہے وہ کنورزیشن نکال لی. پھر پتہ چلا کہ قاتل جو ہے وہ قتل کر کے فلائٹ سے لندن برطانیہ چھوڑ چکے ہیں.
برطانیہ کی انفارمیشن پہ یہاں کے اداروں نے ان کو پاکستان انٹر ہوتے ہوئے گرفتار کر لیا. پھر انہوں نے یہ ٹریس کر لیا کہ بھئی انہوں نے قاتلوں نے کال کر کے کس سے بات کی ہے. افتخار حسین اس میں نامنیٹ ہو گئے. افتخار حسین کو انہوں نے لندن میں ہیترو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا. آپ اون بینٹ جان جو کہ آپ دنیا کا نامور صحافی ہے, اس کی بیک ٹو بیک رپورٹ نکالے, آج بھی آن لائن پڑی ہوئی ہیں. بی بی سی کا وہ اتنا بڑا نمائندہ ہے, میں 10 سالوں سے یہ والی بات کر رہا ہوں, اس نے پوری رپورٹ جاری کر دی. میں پہلے دن سے یہ والی بات کہہ رہا ہوں جو اون بینٹ جان نے بات کی بہت بعد میں, کہ بھائی برطانیہ کو انڈیا نے مجبور کیا ہے اپنے ہائیسٹ آفس سے کہ آپ اس کیس کو کراؤن پروسیکیوشن میں پیش نہ کریں, کیونکہ لوگ اس کے قتل کے نتائج تو بھول جائیں گے بعد میں. جو ڈاکومنٹ پکڑے گئے ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے, اس میں انڈیا پکڑا گیا ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو کسی پاکستان کی ایجنسیوں کے ہاں تو نہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑا گیا, جس کو دنیا یقین کرے گی. پہلی دفعہ الطاف حسین نے را کو پکڑوا دیا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں, جس کی وجہ سے انڈیا نے اس کیس کو را نے اس کیس کو نہیں چلنے دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ ماشاءاللہ سے بہت نامور آپ کا نام ہے, اور میں پاکستان کے سارے سننے دیکھنے والوں کو کہہ رہا ہوں, آپ اون بینٹ جان لکھیں اور ایم کیو ایم لکھیں, اور اس کی آپ رپورٹ دیکھیں. اگر وہ اون بینٹ جان تو نہیں ہے نا بھئی ہمارا کارکن یا ایسا نان فیمس, کیا اس کی کوئی وہ ایک بڑا نام ہے. یہ بتائیے کہ اس کیس میں اسکانڈر بھی ہیں لوگ, ابھی بھی اسکانڈر ہیں, ان کے بارے میں کچھ آپ؟ 3 لوگوں کو ایبسکانڈر انہوں نے کیا ہے. الطاف حسین, ایم انور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ایم انور اللہ کو جو ان کی مغفرت فرمائے, اور افتخار حسین, ان تینوں کو ایبسکانڈر کیا, اور اس میں الطاف حسین کو ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے, ماسٹر مائنڈ قرار دیا. اور آپ کو یاد دلاتا چلوں, دیکھیے الطاف حسین نے برطانیہ میں عمران فاروق کے ماسٹر مائنڈ کو پکڑنے کے لیے یا قاتلوں کو پکڑنے کے لیے تو کوئی اپیل نہیں کی, لیکن جب ان کے اسی ایم کیو ایم نے ہمارے مرجر سے پہلے الطاف حسین کی پراپرٹیز کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر کیس کر دیا, اور وہ کیس ایم کیو ایم جیت گئی, ایم کیو ایم پاکستان جیت گئی, کہ ساری پراپرٹیز جو ہے وہ ایم کیو ایم کی پراپرٹی جو لندن میں ہے, اس پراپرٹی کو بچانے کے لیے الطاف حسین نے جو ہے وہ اپیل دائر کر دی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ خرچ کر کے اپنا وکیل کھڑا کیا ہوا ہے. پراپرٹی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اپیل دائر ہو رہی ہے کہ پراپرٹی الطاف حسین کی ہے. عمران فاروق کے قاتل کو پکڑنے اور پکڑوانے اور اس کے ماسٹر مائنڈ کے لیے ایک کوئی 4 لائن بھی لکھ کر جمع نہیں کرائی ہے. قاتل ہے. یہ مجھے بتائیے کہ پرانی بات ہو گئی, قاتل جب یہ کہے گا کہ وہ بتائے گا کہ جو ہے وہ قتل کس نے کیا, تو پھر مال کی سانسیں چل رہی ہوں گی تو آپ اس کو خاموش نہیں پائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے, پرانی بات ہو گئی, لیکن بقول مطلب ہے کہ الطاف حسین صاحب اور ڈاکٹر عمران فاروق میں کیا وہ جو کہتے ہیں ڈفرینسز کی, اختلافات کی کیا وجہ بنی ہوئی تھی؟ یہ جو ساری ان کی حرکات و سکنات ہیں, اس کے اوپر وہ احتجاج کرتے تھے, کیونکہ وہ ساتھ کے تھے, تو ان کی جو ہے ان کا لیول پارٹی میں کسی بھی دوسرے آدمی سے, چاہے وہ کتنا ہی سینئر ہو, سب سے مختلف تھا. ڈاکٹر عمران فاروق نے شروع کے دنوں کے ساتھی تھے, انہوں نے ساری تکالیف پریشانیاں اٹھائی ہیں, تو جو یہ الطاف حسین کی حرکات و سکنات تھیں ساری, ان کا پینا پلانا, ان کی اور ایکٹیویٹیز, اس سے وہ ہمیشہ نالا رہتے تھے. ان کے شور شرابے, گالم گلوچ, نشے میں دھت تقریر کرنے سے نالا رہتے تھے, جس کے اوپر وہ بات کرتے تھے, ناراض ہو جاتے تھے اور چلے جاتے تھے چھوڑ کر. پھر الطاف حسین ان سے جو ہے وہ گالم گلوچ کروایا کرتے تھے دوسرے لوگوں سے. ڈیفینیٹلی جو ہے اس وقت جو الطاف حسین لوگوں کو کہتے تھے وہ لوگ کرتے تھے, اس پہ وہ ناراض رہتے تھے. آپ کو ریکارڈ پہ کہوں کہ عمران فاروق نے اپنے مرڈر سے پہلے بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں الطاف حسین اور ان کے لوگوں کی کمپلین کر رکھی تھی کہ مجھے میری جان کو ان سے خطرہ ہے. اور اسی زمانے میں ہم جس وقت ایم کیو ایم میں تھے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بلا کر باقاعدہ انٹیروگیشنز کی ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کو پوچھا ہے. ڈاکٹر عمران فاروق نے ان کو کمپلینس کر رکھی تھی پہلے سے. اچھا یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم لندن, اس کی کوئی انگریس ہے بھی کراچی جیسے شہر میں؟ اور دوسری بات یہ نہیں ہے کیونکہ بالکل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات, جو ابھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, اس پہ جو آپ کے بعض دوستوں کا جو رد عمل ہے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گوشہ ہے, نرم گوشہ ہے. تو یہ نرم گوشہ کیوں, جبکہ مطلب ہے آپ کو پتہ ہے ان سب چیزوں کے بارے میں, ان کو بھی پتہ ہوگا ظاہر ہے, وہ تو بہت کنیکٹ ہے. یہ کہ معذرت کے ساتھ بے غیرت لوگ ہیں,
ان کو قوم کی حیا سے، ان کو قوم کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی اپنی بے نااہل لوگ ہیں جو کہ میک ڈونلڈ میں ڈیلیوری بوائے کے بھی کام نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ. ان کو ایم کیو ایم کے نام پر بدماشی یہاں پر ملی ہوئی تھی. ایم پی ایس بن رہے تھے، وزیر بن رہے تھے، اور وہ الطاف حسین چاہے کتنی بھی خرافات بک رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، وہ یہاں پر ان کی بدماشی چل رہی تھی. ہمارے آنے کے بعد ان کی بدماشی ختم ہو گئی کیونکہ ہم نے ان کے سب سے بڑے بدماش پر بم گرا دیا. اب وہ ان کی تو روزی روٹی تھی ساری، ان کا چولہا جل رہا تھا اس سے. اب وہ ہو گئے بے روزگار. ان کو وہی الطاف حسین جو ہے وہ بکواس کرتا ہوا، قوم کو بچے مرواتا ہوا، اپنا تماشا بنواتا ہوا پوری قوم کا، وہ ان کو وہی اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی ساری دال روٹی چل رہی تھی. اب نہیں چل رہی، اس لیے ان کو نرم گوشہ ہے، اس لیے آج وہ بھائی بھائی کی بات کرتے ہیں، اس لیے آج وہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی. اچھا یہ بڑا آئرونک نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے نقاد ہیں الطاف حسین صاحب کو، اس وقت سے آپ تنقید کر رہے ہیں کہ جب ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا تھا شہر میں، پارٹی ان کے ساتھ تھی، اس وقت سے آپ کر رہے ہیں. اب آپ کو ان لوگوں کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے کہ جو نرم گوشہ بھی رکھتے ہیں، جو مطلب ہے آپ خود فرما رہے ہیں ان کے بارے میں جو بھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے؟ اور ان کے لیے کتنا مشکل ہے آپ کے ساتھ چلنا؟ دیکھیے میرے سامنے کوئی نہیں کرتا نا، ہمارے سامنے نہیں کرتا، لیکن وہ بہت بہت انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں نا، انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں. اور ان کی جو ہے وہ ان کا جلنا کڑنا، ان کی جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اس پہ جسے کہتے ہیں نا کہ آج کی کنڈیشن پہ مجھے پتا ہے سارا، اور ان کی سازشیں، ان کی ساری چیزیں، بٹ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور وہ کسی قابل نہیں ہیں. وہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے مرنے سے پہلے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے 99.99% لوگوں کو ہمارے ساتھ جوڑ دیا ہے. اور وہ آج بھی جو لوگ ہم سے جڑے وہ ہم سے سوال کرتے تھے، لیکن وہ منافق نہیں تھے، وہ جینوینلی سمجھتے تھے کہ جو ہے وہ الطاف حسین ٹھیک ہے. وہ جب انہوں نے سوال کیا، ہم جینوینلی سمجھتے تھے کہ الطاف حسین جب ہمارے آنسرز کو دیکھ کر، ہماری باتوں کو، ہماری لاجک کو سمجھ کر، ثبوت و شواہد الطاف حسین نے خود دیے ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جن کو قوم کی فکر تھی، لوگوں کی فکر تھی، انہوں نے پھر اس کو چھوڑا ہے اور آج جینوینلی اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن وہ منافق چند جو اس کے بینیفیشری تھے، ان سے ان کی بدماشی چل رہی تھی، ان کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ قوم کا کیا بیڑا. رات میں تقریر کرتا تھا، ہم پورے شرمندہ اگلے دن گھومتے تھے کراچی میں. اچھا مجھے بتائیے کہ وہ لوگ جو ابھی نرم گوشہ رکھتے ہیں بقول آپ کے، وہ دورہ کھیل رہے ہیں، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ کون لوگ ہیں؟ پھر آپ نے کسی انٹرویو میں کہا کہ جی 8 لوگ ہیں، ان کے کچھ اگر آپ لوگوں نے ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا، کیا نام ہے ان کے؟ چھوڑ دیں نام جو ہے وہ، اتنا تو میں وہ نہیں ہوں ابھی بچہ کہ آپ مجھ سے ابھی اس پہ نام بھیجیں گے. ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کے نام لیے جائیں، اور ان کے نمبرز ہی نہیں ہے ایسے کہ جو ہے وہ جن کا ذکر کیا جائے. یہ تو آپ سوال کر رہے ہیں تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ میں نے 90 پہ بیٹھ کر، میں بہادر آباد پر بیٹھ کے پریس کانفرنس کی ہے. میں نے اس کے چیئرمین سے کو بتا کے پریس کانفرنس کی ہے. اس کے چیئرمین کو نے، ایم کیو ایم کے چیئرمین نے، خالد مقبول صدیقی نے، ایم کیو ایم پاکستان کے میڈیا جو سیل ہے اس سے دعوت نامہ جاری ہوا ہے. تو میں تو کچھ شائع اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایم کیو میں مزید ٹوٹ پھوٹ ہو جائے. کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ایم کیو میں، کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی. صحیح اور غلط کی جو ہے وہ بات ہمیشہ، اور صحیح جو ہے وہ 99.99% ہے، اور جو غلط ہیں یا تو ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر فارغ ہو جائیں گے. اچھا مجھے جاتے کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہمیں ریپ اپ کرنا ہے، ایک بہت زیادہ کراچی میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں خیال بیٹھا ہوا ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے اس کا اس شہر میں اثر، اور بے شک وفاق کی وہ ہے، وفاق کے ساتھ حکومت کا حصہ ہے، اسمبلی میں نمائندگی کر رہی ہے، صوبائی اسمبلی میں، لیکن اب اس کی مقبولیت جو ہے بہت کم ہو چکی ہے. اور اس کے طور وہ پھر بتاتے ہیں کہ جناب مطلب ہے کہ جو کراچی کا جو ایک مقدمہ ہے وہ اتنے مؤثر انداز سے نہیں لڑ رہی ہے، شہری سندھ کا مقدمہ اس مؤثر انداز سے نہیں لڑ رہی ہے. جی ہم نے اپنے شہری سندھ کا، میں نے اپنے گھر کا مقدمہ تھوڑی لڑا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے. ابھی اس پریس کانفرنس سے پہلے میں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں پوری جو ہے میں نے تمام 27ویں 28ویں ترمیم کی جو بات ہوئی ہے، 27ویں ترمیم کی، اس میں نے پوری ڈیٹیل بریفنگ دی ہے جو ایم کیو ایم کی آئینی جو ہم نے مسودہ تیار کر کے کہاں کیا کیا پروگریس ہم نے کی ہے، ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی، اس کی میں نے ڈیٹیل دی ہے پوری. یہ بھی جو ہے وہ اگر میں نے یہ جو پریس کانفرنس کی تو میں نے اپنے گھر کے مسئلے کو تھوڑی اجاگر کیا ہے. یہ قوم کو بچایا ہے، میں نے قوم کے نوجوانوں کو بچایا ہے. بالکل ایم کیو ایم واحد جماعت ہے کہ جو کہ اس شہر کی آبیاری اس نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کر رہی ہے، آئندہ بھی کریں گے. ہاں ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو اس طرح شاید نظر نہیں آتی ہوں گی،
وہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ بہت جلد اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے اور چلے وہ بھی یہ نظر آئیں گے. کراچی شہری سندھ کے مسئلے پہ ایک اور آپ سے نشست کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے کچھ وفاقی وزیر کی, ایم کیو ایم کے رہنما کی. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.